کتابت جو ہے آج سے نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے سے حضرت علی، حضرت ابی بن کعب اور بڑے بڑے صحابہ جو ہے کھجور کے پتوں پہ لکھا کرتے تھے اور چمڑے پر لکھا کرتے تھے قرآن پاک کو، اور وہ جو ہے سلسلہ جو ہے چلتا رہا اور اس کے نسخے جو ہے جگہ جگہ پہ جمع ہوتا گیا۔ اور قرآن میں ایک ذکر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھو جس نے پیدا کیا تم انسان کو، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا علمہ بالقلم، انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور قلم جو ہے ابھی جس کا ہم استعمال کر رہے تھے وہ قلم ہے، اور قلم کی جو ترتیب ہے اس کے قاعدے اور قانون ہیں الف با تا۔ تو اس کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے حروف تہجی سیکھنا پڑتا ہے، الف با تا سا جیم سے لے کر کے یا تک، پھر اس میں جوڑ آتا ہے جو آپ کو یہاں سے دکھے گا۔ ترتیب میں اس طرح سے آیا ہے، دیکھیے یہ ایک حساب کتاب کا ہے ترتیب کا۔ یہ سیکھنے کے بعد پھر دوسرا خط آتا ہے با الف با با بب، پھر ہا جیم الف جیم با جب، اس کے بعد سین کی تختی آتی ہے، پھر صاد کی تختی آتی ہے، پھر تا کی تختی آتی ہے، پھر عین کی تختی آتی ہے، فا کی تختی آتی ہے، پھر کاف کی تختی آتی ہے، اس کے بعد ماں کی تختی آتی ہے، ہا کی تختی آتی ہے۔ اس کے بعد پورا یہ مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے ہمیں اس پر توجہ دیتے ہیں، اسے مثلث کہتے ہیں، مرکبات۔ یہ ایک حرف دوسرے حرفوں سے ملتا ہے تو اسے مرکبات کہتے ہیں، اور اس کے سیکھنے میں کم سے کم تو 2 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور اس کے جو ہے قاعدے قانون بہت ضروری ہے، اور بغیر قاعدے قانون کے آپ نہیں لکھ پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم الف لکھتے ہیں، وہ با ہے، یہ جیم ہے، دال ہے۔ اب اسے ہم کچھ اگر لفظ بنانا چاہتے ہیں، عین کو با میں ملانا، پھر اس کو دال بنانا، عبد ہو گیا۔ پھر اس کو الف بنانا، پھر الف کو را میں ملانا، اور ہا میم اور نون، ان تمام کو ملانے کے بعد ایک نام بن جاتا ہے عبد الرحمن۔ یہ قاعدے قانون ہے کتابت کے۔ اس کے لیے جو ہے الف سے یا تک سیکھنا ضروری ہے۔ آپ کو کتنے سال لگے سیکھنے کے لیے؟ کتنی محنت کرنا پڑا؟ میں 2 سال محنت کیا ہوں اس پر۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اخبارات میں کام کیا، دلی کے بھی اخبار میں کام کیا، اور بنگلور کے سالار ایک اخبار ہے بڑا مشہور اخبار، اس میں کام کیا 2-3 سال تک۔ اس کے بعد میں یہاں قدوس صاحب قبرستان میں 20 سالوں سے پتھروں پہ لکھ رہا ہوں۔ نہیں، اب جو کام میں کرتا ہوں وہ کمپیوٹر والے نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جو ترتیب سے میں لکھا ہوں، ابھی یہ میں اپنا نام لکھا ہوں، ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب میں کمپیوٹر میں وہ سیٹنگ نہیں آتی۔ کمپیوٹر میں جو ہے اس طرح کی سیٹنگ کرنے کے لیے ان کو کتابت آنی ضروری ہے، کتابت نہیں آئے گا تو ایسا سیٹنگ نہیں۔ اب یہ میں ترتیب میں اللہ کے نوت پر 9 نام لکھا ہوں، یہ اللہ کے نوت پر 9 نام ہے، یہ آیت الکرسی ہے، یہ آپ، پھر میں ایک الگ ڈیزائن میں آیت الکرسی لکھا ہوں، یہ کلمہ ہے، اس طریقے سے یہ ماشاء اللہ ہے، یہ ماشاء اللہ ہے۔ یہ جو ہے ایک قاعدہ قانون ہے۔ اب اس طرح کے لکھنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب لکھنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے پریکٹس بھی بہت چاہیے، بغیر پریکٹس کی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی۔ جو آپ کے شاگردوں نے کتاب قرآن ہاں، ان کو جو ہے میں نے ان کو اصلاح کی، ان کو جو ہے میں نے 6 مہینے کے 1 سال تک ٹریننگ آ گئی، محترمہ آ گئی، قرآن کی لکھی ہے، 6 مہینے تک ٹریننگ دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا اصلاح ہوا تو میں کہا کہ
وہ قرآن لکھنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو یہ کر دیا۔ تو البتہ قاعدہ قانون اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو شوق اور جذبے سے جو قرآن لکھتے ہیں، سب سے بڑی بات وہ ہے۔ قرآن لکھنا بہت بڑی اعجاز کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھنا، باوضو ہو کے قرآن لکھنا، اور پھر اس کے لگن کے ساتھ قرآن لکھنا، یہ حافظ قرآن سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑی اعجاز کی بات ہے۔ میں ہمیشہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری ذرا سی ترغیب پر انہوں نے قرآن لکھ دیا ہے۔ آپ ان نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اس میں یہ چاہتا ہوں، اب دیکھیے یہ ابھی یہ خطاطی جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہم لوگ دن بھر رات بھر اخباروں میں لکھتے تھے، کتابیں بہت ساری پڑھی رہتی تھیں ہم لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے۔ اب کمپیوٹر آنے کے بعد یہ فن ہی ختم ہو گیا ہے، اور بہت سارے دوسرے ادارے تھے جو اس فن کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ بھی اب خاموش ہو گئے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فن زندہ رہے، یہ صحابہ کے فن کا ہے، یہ زمانے کا فن کا ہے۔ اور یہ کرامن کاتبین سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو فرشتے ہیں، ہر انسان کے دائیں بائیں میں کاندھے پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ان کے پاس وہ مشینیں نہیں ہیں، وہ جتنا بھی لکھتے ہیں وہ ہاتھ پہ ہماری نظر میں نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ جہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی وہ تاریخی چیزیں لکھی جاتی ہیں، وہ بھی قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے، وہاں کوئی دوسری مشینیں نہیں ہیں۔ یہ جو ہے بہت بڑا کام ہے، یہ فن خطاطی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔